بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس صلوات اللهم صل على سلوات بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب دکھ پائی ہے دکھ پائی ہے دکھ پائی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب ماں جا ایک مرقد پہ ہے دکھیا کا یہ نوحہ ماں جا ایک مرقد پہ ہے بھیا کا یہ نوحہ آئی ہے بہن اٹھو تو میرے بھیا آئی ہے بہن ملنے کو اٹھو میرے بھیا بن تیرے ہر غام پہ دکھ پائی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب بھیا تم ہی بتلاؤ وطن جا کے کروں کیا بھیا تم ہی بتلاؤ وطن جا کے کروں کیا صغرا تمہیں پوچھے گی تو بولو میں کہوں کیا صغرا تمہیں پوچھے گی تو بولو میں کہوں کیا جب بھی یہ خیال آیا ہے گھبرائی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب ہر ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا بھی دیا ہے
ہر درد میں کن بے کو دلاسا بھی دیا ہے، ہر درد میں کن بے کو دلاسا بھی دیا ہے، ہر حال میں ہر بی بی کو سمجھائے گی زینب، بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب، رنجو علم و یاس ہے عباس نہیں ہے، جز عابد بیمار کوئی پاس نہیں ہے، جز عابد بیمار کوئی پاس نہیں ہے، بس ایک امانت یہ بچا لائی ہے زینب، بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب، بے مکنا و چادر گئی بازاروں میں بھیا، دربار یزیدی میں گئی دختر زہرا، تھا حکم جو تیرا وہ بچا لائی ہے زینب، بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب، بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب، صلوات۔ نعرہ صلوات۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی، چلتے نا کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے نا کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، رے بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین،
کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خون برو؟ کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خون برو؟ بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین؟ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین؟ بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین؟ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین؟ ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین؟ ایک ایک حجرے میں رک کر ٹھہر کر ہر در کے پاس، ایک ایک حجرے میں رک کر ٹھہر کر ہر در کے پاس، خالی گھر میں ڈھونڈتی ہے تجھ کو تنہائی حسین؟ دیکھتی ہوں خاک دامن میں تو بھر آتا ہے دل، دیکھتی ہوں خاک دامن میں تو بھر آتا ہے دل، خاک پر میں کیسے کیسے پھول چھوڑائی حسین؟ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین؟ نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔
کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے، لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے، اب یتیموں کو ہوا چاہے جدھر لے جائے، اب یتیموں کو ہوا چاہے جدھر لے جائے، ایک دو گھر کے چراغوں کو بجھا دے لیکن، ایک دو گھر کے چراغوں کو بجھا دے لیکن، چھین کر کوئی نا امید سحر لے جائے، چھین کر کوئی نا امید سحر لے جائے، پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کاٹے، پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کاٹے، جائیں عابد کو کہاں تک یہ سفر لے جائے، جائیں عابد کو کہاں تک یہ سفر لے جائے، بولی ہوں گی علی اکبر کو سجا کر زینب، بولی ہوں گی علی اکبر کو سجا کر زینب، چاند کو میرے کسی کی نہ نظر لے جائے، چاند کو میرے کسی کی نہ نظر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، صلوات
وقت اپنی آواز ذرا سا بڑھا دیجیے، اس کی آواز بڑھا دیجیے اس کی ذرا سے، مخصوص رفتار سے گزرتا رہا اور ایام عزا ایک بار پھر اختتام کے قریب آ گئے۔ آئندہ برس کس کو یہ فرش عزا نصیب ہوگا یہ کسی کو نہیں معلوم۔ وقت بہت تنگ ہوتا ہے اس مجلس میں خاص طور سے، اور 9 محرم الحرام کی مجلس میں خاص طور سے، لیکن میرا جذبہ شوق مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں چند اشعار پیش کروں۔ ایک مطلع اور 2 اشعار تازہ ہیں۔ سماعت فرمائے کہ اس سے قبل کہ میں اشعار پیش کروں، ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ آئندہ سنیچر کو جو 26 صفر ہوگی اور 31 اگست ہوگی، سالہ گزشتہ کی طرح نوجوانان شاہجہاں پور الوداعی مجلس کا انتظام کرتے ہیں، اور اس سال یہ مجلس انشاءاللہ 31 اگست کو شام 8 بجے بجلی پورہ والی اپنی جامع مسجد میں انشاءاللہ منعقد ہوگی۔ مولانا دہلی سے تشریف لا رہے ہیں، میرے پاس میسج ڈیلیٹ ہو گیا ہے جن کا نام نہیں میں بتا پا رہا ہوں۔ آپ حضرات سے پابندی وقت کے ساتھ اس میں شرکت کی گزارش ہے، آنے والے سنیچر کو شام کو 8 بجے۔ سماعت فرمایا شعر کہ سوائے دوش پیمبر کا غم سہارا ہے، سوار دوش پیمبر کا غم سہارا ہے، نہیں تو سارے زمانے میں کیا ہمارا ہے، سوار دوش پیمبر کا غم سہارا ہے، نہیں تو سارے زمانے میں کیا ہمارا ہے۔ اور حسین بیٹھ گئے تھام کر کمر اپنی، حسین بیٹھ گئے تھام کر کمر اپنی، جوان بیٹے نے ماتل سے یوں پکارا ہے، حسین بیٹھ گئے تھام کر کمر اپنی، جوان بیٹے نے ماتل سے یوں پکارا ہے، اور لبوں پہ طفل کے ہلکا سا جو تبسم ہے، لبوں پہ طفل کے ہلکا سا جو تبسم ہے، یزیدیت کے لیے موت کا اشارہ ہے، لبوں پہ طفل کے ہلکا سا جو تبسم ہے، یزیدیت کے لیے موت کا اشارہ ہے، سوار دوش پیمبر کا غم سہارا ہے، نہیں تو سارے زمانے میں کیا ہمارا ہے۔ آئیے مولوی صاحب بسم اللہ۔ میں تبرکاً عرض کیا ہے، دل نہیں بھرتا ہے لیکن مجبوری ہے۔ بسم اللہ۔
اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على الحسين وذرية الحسين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صلوات پڑھیں. اللہ رب العزت قرآن مجید کی ابتدا میں ہی ارشاد فرما رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے. انسان ذرہ برابر بھی اس قرآن مجید میں شک و شبہ نہیں کر سکتا ہے. اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے ہدی للمتقین. اور یہ کتاب یہ اللہ کا تحفہ ہدی للمتقین متقین کے لیے ہے، غیر متقین کے لیے نہیں ہے. الذی یؤمنون بالغیب. لیکن کون متقی؟
اللہ نے کن لوگوں کو متقی کہا ہے؟ اللہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ الذی یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہوں، اللہ ان کو متقی کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی انسان غیب پر ایمان نہ رکھے تو اللہ نے اس کو متقین کی فہرست سے باہر کر دیا ہے۔ قرآن مجید کا علی الاعلان پیغام ہے کہ ہم صرف غیب پر ایمان رکھنے والوں کو متقین کہتے ہیں، ہم کسی غیرے کو متقین نہیں کہتے۔ اور یہ کتاب خدا، یہ قرآن مجید عالم انسانیت کے لیے ہدایت کا تحفہ بن کے آیا ہے۔ جس طریقے سے قرآن مجید لوگوں کے لیے ایک نور بن کے آیا ہے، اور قرآن مجید لوگوں کے لیے ہادی بن کے آیا ہے، اور یہی کتاب خدا لوگوں کے لیے رہنما بھی ہے، اور یہی کتاب خدا لوگوں کو بلندی معراج پر بھی لے کے جاتی ہے۔ اگر انسان قرآن مجید سے متمسک ہو جائے تو یہی قرآن مجید ظالم کے مقابلے میں مظلوم کے لیے سپر بن جاتی ہے، اور یہی قرآن مجید انسان کو عرش الہی کی سیر کرا دیتی ہے۔ اگر انسان قرآن مجید سے متمسک ہو جائے تو انسان دستور حیات سیکھ جاتا ہے۔ اگر انسان قرآن مجید سے متمسک ہو جائے تو انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ تربیت اولاد کیسے کی جائے گی۔ اگر انسان قرآن مجید سے متمسک ہو جائے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ معاشرے کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ اگر لوگ متمسک ہو جائیں قرآن مجید سے تو لوگوں کو درس عبرت مل جائے گا کہ اہل بیت کے مقابلے میں اگر آئیں گے تو کیسی ضلالت اٹھانا پڑے گی، اگر اہل بیت کے ساتھ مل جائیں تو کون سی معراج حاصل ہو جائے گی۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ قرآن مجید بتائے گا۔ لیکن جب ہم قرآن مجید سے متمسک ہو جائیں، جب ہم قرآن مجید سے جڑ جائیں، لیکن کیا کبھی قرآن مجید کو بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا کبھی قرآن مجید کو بات کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ کون بتائے گا کہ قرآن مجید آپ کو معراج کی سیر کرائے گا؟ یہ کون بتائے گا کہ قرآن مجید آپ کو تربیت اولاد سکھائے گا؟ یہ کون بتائے گا کہ قرآن مجید دستور حیات بیان کرے گا؟ قرآن تو بولتا نہیں ہے، تو پھر کون ہے وہ جو قرآن کے لہجے میں بول کر ہمیں بتائے کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ وہ بتائے گا کہ جس کے سینے پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، یا وہ بتائے گا جس کو اللہ نے قرآن دیا ہو، یا وہ بتائیں گے کہ جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے اس کی زبان کو چوسا ہو۔ چوسنے والا بتائے گا کہ قرآن میں کیا ہے، قرآن میں تربیت اولاد کیسے کرنی ہے۔ قرآن بتائے گا کہ جناب موسیٰ کو دربار فرعون سے بچانے والا کون ہے۔ قرآن بتائے گا کہ جناب یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے کے لیے کون تھا۔ یہ کون بتائے گا؟ کہ یہ وہ بتائے گا جو الراسخون فی العلم ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ کہ یہ وہ بتائے گا جو الراسخون فی العلم ہے۔ الراسخون فی العلم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ وہ بتائیں گے۔ اور ایک ہوتا ہے علم میں ڈوبنا، ایک ہوتا ہے علم کا حاصل کرنا، یعنی علم کا لینا۔ دو چیزیں ہیں۔ مثال دے کے واضح کرتا چلوں بات کو۔ ایک طالب علم، ایک نیا بچہ ابھی اسکول جائے، اور اسکول میں جانے کے بعد جب اس کی کلاس شروع ہوتی ہے، اس کی پڑھائی شروع ہوتی ہے،
تو اس کے لیے جو ٹیچر ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، وہ بچے کو علم دیتا ہے، اس کو پڑھاتا ہے، ایک ایک کر کے ایک ایک حرف اس کو بتائے گا. مثلا کبھی الف کہے گا، کبھی بے کہے گا، کبھی تے کہے گا، اس طریقے سے ایک ایک حرف کو بتلائے گا. یہ ہوتا ہے علم کا دینا. توجہ کیجئے گا، یہ ہوتا ہے علم کا دینا. اور اللہ کہہ رہا ہے اگر قرآن کو سیکھنا ہے تو اس سے نہیں سیکھو جس کو علم دیا گیا ہے، بلکہ قرآن کو اس سے سیکھو جس کے لیے کہا گیا ہے الراسخون فی العلم، جو علم میں ڈوبے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآلہ یہ کون بتائے گا؟ الراسخون فی العلم، جو علم میں ڈوبے ہیں، جن کے پاس مکمل علم ہے، جن کے پاس کل کتاب کا علم ہے، کسی ایک کتاب کا نہیں، ایک سورے کا نہیں، مکمل کتاب کا علم ہے. یہ وہ بتائے گا، یہ اس سے معلوم کریے، یہ وہ بتائے گا. اور پروردگار عالم اسی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، ایک جگہ کہہ رہا الراسخون فی العلم، آپ علم حاصل کر آپ ان سے معلوم کریے جو علم میں ڈوبے ہیں، جو علم میں غوطہ زن ہیں. آپ کسی انسان سے سوال نہیں کریے، کیونکہ اللہ قرآن مجید میں کیا کہہ رہا ہے؟ ما اوتیتم العلم الا قلیلا. ہم نے انسان کو مختصر سا علم دیا ہے، مکمل علم نہیں دیا ہے. اب آپ کسی انسان سے پوچھیں گے کہ قرآن کا حل بتائے، قرآن میں کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، اسے تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، وہ اپنے علم کی مقدار سے آپ کو کتاب خدا کا علم دے گا. وہ راسخون فی العلم کا مصداق نہیں بن سکتا. اس ما اوتیتم العلم الا قلیلا کے مصداق کو اللہ نے تھوڑا سا علم دیا ہے. اس حضرت انسان کو اللہ نے تھوڑا سا علم دیا ہے. اب اس تھوڑے سے علم کی کمال یہ ہے، اس تھوڑے سے علم کی عظمت یہ ہے. ایک اور مثال دیتا چلوں. جناب سلیمان کا وزیر کون تھا؟ آصف بن برقیہ. آصف بن برقیہ کے پاس کتنا علم تھا؟ جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام سے سوال کیا گیا، مولا آصف بن برقیہ کے پاس کتنا علم تھا؟ تو امام فرماتے ہیں کہ آصف بن برقیہ کے پاس صرف سمندر سے نکالے ہوئے ایک قطرے کا علم تھا. آپ سمندر سے ایک قطرے کو نکالے، بس اس کی مقدار جناب آصف بن برقیہ کے پاس علم تھا. کہ مولا اتنا سا علم؟ کہاں اتنا علم تھا؟ کہ ان کے علم کی کمال یہ تھی کہ انہوں نے تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے جناب سلیمان کے قدموں میں لا کے رکھ دیا. یہ ہے ما اوتیتم العلم الا قلیلا. حضرت انسان کو مختصر سے علم دیا، اس مختصر سے علم نے انسان کو چاند پہ پہنچا دیا. مختصر سے علم نے انسان کو چاند پہ پہنچا دیا، آسمان کی سیر کرا دی. یہ ہے ما اوتیتم العلم الا قلیلا. تھوڑا سا علم تھا، آسمان کی سیر کرائی. تو سوچئے جو الراسخون فی العلم ہے، جن کے پاس کتاب کا مکمل علم ہے، وہ آسمان پر جاتے نہیں ہے، ستارے کی سیر نہیں کرتے، ستارے کو در پہ بلاتے. صلوات پر محمد وآلہ. وہ جس کے پاس مکمل علم ہوتا ہے، تھوڑے سے علم والا آسمان کی سیر کرتا ہے، اور جس کے پاس مکمل علم ہو وہ آسمان پہ نہیں جاتا ہے، آسمان کی شے کو اپنے در پہ بلا لیتا ہے. چاند پہ نہیں جاتا ہے، زمین پہ بیٹھے بیٹھے چاند کی طرف اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے. یہ ہے الراسخون فی العلم. آپ ان سے معلوم کریے کہ اللہ نے کتاب خدا میں قرآن مجید میں کیا بیان کیا ہے.
یہ بتائیں گے آپ کو کہ قرآن مجید میں کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کون سی آیت سفر میں نازل ہوئی، کون سی آیت حضر میں نازل ہوئی، یہ بتائیں گے، ایرے غیرے کوئی بتا نہیں سکتے۔ اس کے بعد اللہ سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا علم امام مبین میں رکھا ہے۔ جب سوال کیا گیا مولا امام مبین کون ہے، جو چھٹے امام فرماتے ہیں امام مبین سے میرے جد علی مرتضیٰ ہے۔ ایک دن جناب عمار امیر کائنات کے ساتھ سفر پر نکلے ہوئے تھے۔ سفر پر جاتے جاتے ایک وادی میں پہنچے، ایک وادی میں جسے وادی النمل کہا جاتا، چیونٹیوں کی آبادی تھی۔ جناب عمار یاسر اور امیر کائنات جا رہے تھے، پہنچ گئے وادی النمل میں، اور پہنچنے کے بعد اب جناب عمار کہتے سنیے الراسخون فی العلم کون ہے؟ جناب عمار یاسر کہتے ہیں مولا کیا اچھا ہوتا اگر اس چیونٹیوں کی آبادی کے بارے میں کوئی علم عطا کر دیتا، اگر ان چیونٹیوں کے بارے میں مجھے علم عطا کر دیتا، ان چیونٹیوں کے بارے میں بتا دیتا۔ تو امیر کائنات مسکرائے، مسکرا کے جناب عمار سے کہتے ہیں اے عمار کیا تم سورہ یاسین نہیں پڑھتے ہو؟ کیا تم نے تلاوت سورہ یاسین نہیں کی؟ کہ مولا روز کرتا ہوں، اس لیے کہ سورہ یاسین قلب قرآن ہے، اور اگر قلب قرآن کو نہ پڑھا جائے تو پھر انسان کے جب قلب کی دھڑکن رک جاتی ہے تو پھر انسان مردہ ہو جائے، اور جب قلب قرآن کو نہ پڑھا جائے تو پھر قرآن کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ کہ مولا روز پڑھتا ہوں۔ کہ اس میں تم نے آیت پر غور نہیں کیا؟ کہ مولا غور بھی کیا ہے۔ کہ پھر جب غور کیا ہے تو تمہیں امام مبین کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے۔ کہ مولا غور کیا، معلومات بھی کی، لیکن معلوم نہیں ہوا امام مبین کون ہے۔ امیر کائنات مسکرائے، مسکرا کے جناب عمار سے کہتے ہیں اے عمار اس وادی میں جب اب تک جتنی چیونٹیاں آ چکی ہے اس چیونٹیوں کے بارے میں مجھ علی کو پورا علم ہے۔ علی جانتا ہے کہ اس وادی میں کتنی چیونٹیاں آ چکی ہیں، اور کتنی چلی گئی ہیں، کتنی آئیں گی، اور کتنی قیامت تک یہاں باقی رہیں گی۔ جناب عمار مسکرائے، مسکرا کے کہتے ہیں یا امیر المومنین قرآن میں جو آیت ہے اس آیت کا مصداق آپ ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ ہے الراسخون فی العلم، جو انسان کو ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کے بارے میں علم عطا کر دے۔ اس کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان لے آئے متقی وہ ہے۔ جناب نوح جب کشتی بنا رہے تھے اور جناب نوح تبلیغ کرتے رہے، اور 900 سال 950 سال جناب نوح نے تبلیغ کی، آخر میں پروردگار سے دعا کی پروردگار اب یہ قوم ہماری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پروردگار نے جناب نوح سے کہا اے نوح جا کے اعلان کر دو کہ طوفان آئے گا، کہ طوفان آئے گا۔ اب جناب نوح نے اعلان کیا، اللہ کا حکم ہے کہ طوفان آئے گا، اور اللہ نے حکم دے دیا کہ نوح کشتی بناؤ، اور کشتی کی تیاری شروع ہو گئی۔ کہ پروردگار کیسے بنائے؟ ہمارے پاس ذخائر تو ہے نہیں، ہمارے پاس کوئی شے تو ہے نہیں، کشتی کیسے بنائی جائے؟ کشتی کے لیے لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے، لکڑی ہے نہیں۔ پروردگار نے کہا اے نوح جا کر کھجور کے پیڑوں کو اگاؤ، جب وہ تیار ہو جائے انہیں کاٹ کے پھر سے اگانا، جب تمہارے پاس کشتی کی مقدار میں لکڑی ہو جائے تو کشتی بنانا۔ اب جناب نوح کے پاس جب لکڑی تیار ہو گئی
تو جناب نوح نے کشتی بنانا شروع کی. اب جیسے لوگوں نے دیکھا کہ جناب نوح کشتی بنا رہے ہیں, لوگ ہنس رہے ہیں, لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ اے نوح کئی طوفان کے آثار ہے نہیں. یؤمنون بالغیب, توجہ کیجئے گا, جناب نوح نے اعلان کر دیا, کشتی بنانے لگے. کشتی کہاں بنا رہے؟ صحرا میں, جہاں نہ پانی ہے نہ کوئی دریا ہے. لوگ ہنس رہے ہیں, جا رہے ہیں, کہ نوح کشتی ایسی جگہ بنا رہے ہو جہاں پر نہ کوئی پانی ہے نہ کوئی دریا ہے, تو یہ کشتی تیرے گی کہاں پہ؟ جناب نوح مسکراتے تھے اور خاموش ہو کے اپنا کام شروع کر دیتے تھے. لوگ آتے تھے مسکرا کے چلے جاتے تھے, لوگ مذاق اڑا کے چلے جاتے تھے. اب جناب نوح کشتی بناتے رہے. کشتی تیار ہو گئی. جب کشتی تیار ہو گئی تو جناب نوح نے لوگوں کو صدا دی, آ جاؤ کشتی پہ سوار ہو جاؤ. جو لوگ غیب پہ ایمان رکھتے تھے, توجہ کیجئے گا, جو لوگ غیب پہ ایمان رکھتے تھے وہ کشتی پہ سوار ہو گئے. جنہوں نے غیب پہ ایمان نہیں رکھا وہ متقین نہیں رہے. پانی نے انہیں ڈبا دیا تھا, پھر پانی نے نہیں بچایا. کشتی پہ وہ آئے تھے جو متقی تھے, غیب پہ ایمان رکھتے تھے. شراب محمد اللہم صلی اللہ محمد. کشتی پہ کون سوار ہوا؟ کہا متقین سوار ہوئے, با ایمان لوگ سوار ہوئے. اللہ نے خود قرآن مجید میں علی الاعلان کہا تھا کہ نوح کشتی پہ وہ سوار ہوگا جو متقی ہوگا, جو با ایمان ہوگا, مومن ہوگا. غیر مومن کشتی پہ سوار نہیں ہو سکتا. توجہ کیجئے گا, جب جناب نوح اعلان کرے طوفان نوح کے لیے, طوفان کے لیے بتا رہے کہ طوفان آئے گا اور سوار وہ ہوگا جو مومن ہوگا, جو متقی ہوگا. آخری حجت جب آئے گی تو ان کی نصرت کو وہ جائے گا جو مومن ہوگا, جو متقی ہوگا. شراب بڑے محمد یہ ہیں الراسخون فی العلم, یہ ہیں یؤمنون بالغیب. اگر غیب پہ انسان ایمان رکھتا ہے تو وہ مومن بھی ہے اور متقی بھی ہے. ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جب سوال کیا گیا مولا یہ جو قرآن مجید میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے, اس کتاب سے مراد کون ہے؟ یہ کون سی کتاب کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے؟ چھٹے سرکار بیان کرتے ہیں کہ میرے جد علی مرتضیٰ ہیں, یہ میرے جد علی مرتضیٰ ہیں. جس طریقے سے آپ قرآن میں شک و شبہ نہیں کر سکتے ہیں, ویسے ہی میرے جد علی مرتضیٰ کے بارے میں شک و شبہ نہیں کر سکتے. روایت کے جملے ہیں کہ اگر کوئی انسان ذرہ برابر بھی شبہ کرے, شک کرے علی مرتضیٰ کی ولایت میں, تو اللہ مثل فطرس ایک کھنڈر میں ڈال دے گا اور پھر اس کو بالوں پر وہی عطا کرے گا جس کے بارے میں گستاخی کی ہے. حتیٰ کہ روایت میں ہے کہ اگر جبرائیل امین بھی ذرہ برابر شک کریں ولایت علی کے بارے میں تو اللہ جناب جبرائیل کو بھی کسی خاص جگہ پر مقید کر دے گا. اللہ ولایت علی کا منکر برداشت نہیں کر سکتا. اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لو انا سیرت الجبال وقطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى. توجہ کیجئے گا کہ کون ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے, کون ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں
لو انا سیرت الجبال او کلم بہ الموتى او قطعت بہ الارض، اگر ہم یا عالم انسان یا اس دنیا کے رہنے والے اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو کیسے چلایا جاتا ہے، قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو کیسے چلایا جاتا ہے، پہاڑوں کو حرکت کیسے دی جاتی ہے، عالم انسان نے کوئی بھی ایسا قرآن نہیں دیکھا، کوئی بھی ایسی کتاب نہیں دیکھی کہ جس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جائے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے، دعویٰ کر سکتا ہے کہ جس نے آج تک کوئی ایسا قرآن دیکھا ہو جس کے ذریعے سے جس قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا گیا ہو، جس قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو حرکت دی گئی ہو؟ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم نے ایسے قرآن دیکھے ہیں کہ جس کے ذریعے سے پہاڑوں کو حرکت دی جا سکتی ہے۔ کسی نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، نصارہ نجران نے مباہلے کے دوران ایسے 5 قرآن دیکھے تھے، اب جو کہہ رہے تھے اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ یہ ایسے قرآن ہیں کہ اگر اپنی اشارہ کر دے اپنی جگہ چھوڑ دے۔ دوسرا جملہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے او کلم بہ الموتى، اس قرآن کے ذریعے سے مردوں کو زندہ بھی کیا جاتا ہے اور اس قرآن کے ذریعے سے مردوں سے باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ یہ قرآن ہے، میں شروع میں بیان کیا تھا، اگر قرآن کو کوئی سمجھ جائے، اگر قرآن کو الراسخون فی العلم سے کسب علم کر لے تو وہ مردوں سے باتیں بھی کر سکتا ہے، مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ اس قرآن کے ذریعے سے۔ قرآن مجید کے ذریعے سے انسان مردوں سے باتیں بھی کر سکتا ہے اور قرآن کے ذریعے سے مردوں کو زندہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ امیر المومنین علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام علی مرتضیٰ جب کوفے میں آئے تو آنے کے بعد امیر المومنین نے کوفے میں خطبہ دیا اور دینے کے بعد لوگ جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد اب لوگوں نے امیر المومنین کا امتحان لینا چاہا کہ جب تک مدینے میں تھے تو پیغمبر کی برکت سے آپ معجزات دکھاتے رہے، پیغمبر کی برکت سے لوگوں سے بات کرتے رہے، پیغمبر کی برکت سے مردوں کو بھی زندہ کرتے رہے، پیغمبر کی برکت سے آپ فیصلے بھی کرتے رہے، سارے کام آپ نے انجام دیے پیغمبر کی برکت سے۔ آپ کے پاس کوئی کرامت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے پاس کوئی معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ یا پیغمبر کی برکت تھی؟ آ گئے لوگ۔ آنے کے بعد اب لوگوں نے ایک جنازے کو لا کے رکھ دیا۔ اب جنازے کو رکھنے کے بعد امیر المومنین سے کہا یا علی اس کی نماز پڑھا دیجئے، اس کی نماز پڑھا دیجئے۔ اور کلما بہ الموتى، توجہ کیجئے گا، اس کی نماز پڑھا دیجئے۔ امیر المومنین نے کہا ٹھیک ہے، جو کل کتاب کا عالم ہو۔ جیسے ہی امیر المومنین نے اجازت طلب کی پڑھا دے، کہا پڑھا دیجئے، پھر اجازت طلب کی پڑھا دے، کہا پڑھا دیجئے۔ امیر المومنین نے تکبیر کہی، اللہ نے جناب ملک الموت کو حکم دیا کہ زمین پہ جاؤ، علی کی تکبیر مکمل نہ ہو اس کی روح کو قبض کر لینا، اس کی روح کو قبض کر لینا۔ آئے تھے امتحان لینے، علی نے تکبیر کہی، لوگ ہنسنے لگے، یا علی
آپ کے دعوے تھے، آپ دعویٰ کرتے تھے کہ زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. یا علی، آپ کا دعویٰ تھا ہم زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. بھلا وہ آسمان کے راستے کیوں نہ جانے جو آسمان کا رہنے والا ہو. بھائی جو جہاں کا رہنے والا ہوتا ہے وہ وہاں کے راستے بہتر جانتا ہے. آپ شاہجہاں پور کے رہنے والے ہیں، آپ سے شاہجہاں پور کے راستے پوچھے جائیں تو آپ ہر راستہ بتا دیں گے. آپ کسی دوسرے شہر میں جائیں، وہاں سے آپ کو پوچھا جائے، آپ جو جانتے ہیں آپ ان کے بارے میں بیان کریں گے. امیر المؤمنین آسمانی ہے، زمینی نہیں ہے. لہذا جیسے یہ کہا گیا، یا علی آپ تو زیادہ دعوے کر رہے تھے کہ ہم آسمان کے راستے زیادہ جانتے ہیں زمین کے راستوں سے. یا علی آپ چادر کے نیچے کے حالات تو جانتے نہیں ہیں اور آپ آسمان کا دعویٰ کر رہے ہیں. امیر المومنین مسکرائے اور مسکرا کے جانے لگے. لوگوں سے کہا کہ اس کو دفن کر دیجئے. امیر المومنین نے کہا اسے دفن کر دیجئے. کہا یا علی نہیں دفن کرے گا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ زندہ ہے، ہم زندہ کو لے کے آئے تھے، مردہ نہیں لائے تھے. امیر المومنین نے کہا چادر ہٹاؤ. اب جیسے چادر ہٹائی گئی تو کیا دیکھا؟ جو زندہ لائے تھے اب مردہ ہو گیا، اب زندہ نہیں رہا. کہا یا علی ہم تو زندہ لائے تھے، چادر ہٹائی تو مردہ. اب ایک ضعیفہ جسے ورغلا کے شیطانی توہمات میں ڈال کر اس کا بیٹا لے کر امیر المومنین کے حوالے کر دیا. جیسے ہی اہل کوفہ نے دیکھا اب تو یہ مر گیا، اس کے جسم میں روح تو باقی نہیں، اب کیا کیا جائے؟ ضعیفہ کو جواب کیسے دیں؟ اب لوگ ایک دوسرے کے کان میں کانا بھوسی کر رہے ہیں کہ اب کیسے امیر المومنین سے بچ کے نکلا جائے، کیسے یہاں سے بھاگا جائے، ضعیفہ سے دامن کیسے چھڑایا جائے. اس کے بیٹے کو لائے تھے کہ ابھی زندہ واپس کر دیں گے، علی کی ایک تکبیر نے اسے مردہ بنا دیا. اب جیسے مردہ ہو گئی، مردہ ہوا امیر المومنین کے پاس ضعیفہ. یا علی میرا تنہا سہارا تھا، اگر یہ سہارا بھی مجھ سے چلا گیا تو میں کس کے سہارے جیوں گی؟ یا علی آپ اس کو زندہ کر دیجئے. یا علی میں ان لوگوں کے بہکاوے میں آ گئی تھی، لہذا آج سے توبہ کرتی ہوں، اہل بیت کے مقابلے میں نہیں آؤں گی. اہل بیت کے مقابلے میں جو بھی آیا یا ذلیل ہو کے گیا یا مردہ ہو کے گیا. صلوات علی محمد و آل محمد. یا ذلیل ہو کے گیا اگر علی مرتضیٰ کے مقابل پر آیا، اور یا تو پھر مردہ ہو کے واپس گیا. گڑ گڑانے لگی یا علی زندہ کر دیجئے، یا علی زندہ کر دیجئے، واحد سہارا ہے. امیر المومنین نے کہا ٹھیک ہے، چادر کو پھر اس کے چہرے پہ ڈال دیا. اب جیسے ہی امیر المومنین نے بحکم خدا اس مردے کو حکم دیا تم زندہ ہو جاؤ اللہ کے اذن سے، اس لیے کہ اللہ کا اذن علی کا اذن ہے، علی اذن دیتا ہے، اذن خدا ہے، لہذا زندہ ہو جاؤ. اب مردے میں حرکت آ گئی. جملہ دے رہا ہوں، اللہ اگر علی تکبیر کہے تو انسان مردہ ہو جائے، علی ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے. صلوات اور آسان کر دوں، علی کی تکبیر کا نام ہے موت،
علی کی ٹھوکر کا نام ہے زندگی. اگر علی کے قدموں میں پڑے رہو گے تو وقت کے ابو ذر بن جاؤ گے, وقت کے سلمان. سلام علی محمد و آل محمد و آل محمد. علی کے قدموں میں زندگی ہے اور علی کی تکبیر میں موت ہے. اس کے بعد تیسرا جملہ قرآن مجید کی آیت کا, او قطعت بہ الارض. اس قرآن کے ذریعے سے, اس قرآن مجید کے ذریعے سے زمین کو قطع قطع ٹکڑے ٹکڑے کیا جا سکتا ہے. زمین میں وسعت پیدا کی جا سکتی ہے, زمین کو چوڑا کیا جا سکتا ہے. اس کی مثال کہاں سے لائی جائے؟ اس کو کئی مثالوں میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کئی کتابوں میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کئی صحیفوں میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کسی مولوی یا ملا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آج 20 سفر ہے. پہلی سفر سے لے کر 20 سفر تک کربلا معلی چلے جائیے, امام حسین کے کربلا میں, امام حسین کے میدان میں, وہاں جا کر دیکھ لیجئے جو زمین 1 لاکھ یا 2 لاکھ رہنے کی تھی آج اس میں کروڑوں کا مجمع ہے. اسی کو اللہ کہہ رہا ہے قطعت بہ الارض, ہم زمین کو وسعت دے دیتے ہیں. آپ جائیے کربلا معلی اور قرآن کے ذریعے سے زمین کو وسعت دی جا سکتی ہے. کہاں دیکھا جائے؟ کربلا معلی میں. کربلا معلی میں کتنی آبادی ہوگی؟ ہم مان لے رہے ہیں 10 لاکھ, 20 لاکھ, 30 لاکھ, اس سے زیادہ تو نہیں ہے, 35 لاکھ. آپ 50 لاکھ رکھ لیجئے. 35 لاکھ والے آبادی میں توجہ کیجئے, قطعت بہ الارض, زمین کو کیسے وسعت دی جاتی ہے. 50 لاکھ والے شہر میں اگر کوئی 60 لاکھ آ جائے تو آپ کہیں گے کہ یہ پیمائش کا اور ماپنے کا ایک اشتباہ ہو گیا ہے, کہ لوگ جب پیمائش کر رہے تھے, جب اس کو ناپا جا رہا تھا تو ہو سکتا ہے جو 60 لاکھ والا اس کو 50 پہ محدود کر دیا ہو, جو 70 والا ہے اس کو 60 پہ کر دیا ہو. لیکن آپ مثلا ایک امام بارگاہ بنائیے یا مسجد بنائیے, اور آسان کر دوں مثال, آپ مسجد امام بارگاہ بنائیے اور آپ نے اس میں وسعت رکھی ہے کہ اس میں 40,000 لوگ آ جائیں. جب آپ نے اتنی وسعت رکھی 40,000 آ جائیں اور اس میں 50,000 آ جائیں تو آپ کیا کہیں گے کہ ہو سکتا ہے ہم سے یہ خطا ہو گئی ہو کہ جب ہم اس کی پیمائش کر رہے تھے, اس کو ناپ رہے تھے, تو ہو سکتا ہے کم و بیش ہو گیا ہو, لہذا 40 کی جگہ 50 آ گئے ہوں. لیکن آپ نے اس سے زیادہ اگر مقدار بڑھا دی. اور کربلا معلی کے بارے میں بھی یہی کہ ہو سکتا ہے 35 لاکھ والے شہر میں 60 آ سکتے ہیں, 70 آ سکتے ہیں, لیکن اگر 35 لاکھ والے شہر میں 1 کروڑ آ جائے, 2 کروڑ آ جائے, تو پھر اس کو پیمائش کی خطا نہیں کہیں گے بلکہ قطعت بہ الارض کہیں گے, کیونکہ قطعت بہ الارض کا مصداق ایک نجف میں سو رہا ہے, دوسرا کربلا میں. سلام محمد و آل محمد. اور کیوں زمین کربلا اپنے اندر وسعت پیدا نہ کرے؟ کیوں زمین کربلا اپنے زائروں کو اپنے اندر نہ سنبھالے؟ کیوں نہ سنبھالے زمین کربلا؟ اس لیے کہ زمین کربلا پہ ایک وارث قرآن بھی موجود ہے. زمین کربلا پہ ایک محافظ قرآن بھی موجود ہے. حافظ قرآن نہیں, محافظ قرآن بھی موجود ہے جو قرآن کی حفاظت کرتا ہے. اب زمین کربلا کیوں اپنے اندر وسعت نہ پیدا کرے؟ اس لیے کہ جس کا باپ ابو تراب ہو, اگر بیٹا تراب کو حکم دے دے تو اپنے اندر 1 کروڑ نہیں پوری دنیا کو سما سکتا ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. اپنے اندر پوری دنیا کو سما سکتے ہیں, کیونکہ یہ قطعت بہ الارض کا مصداق ہے.
یہ زمین کربلا، آپ جائیے دیکھیے، کوئی شکوہ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کوئی یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ مجھے لیٹنے کی جگہ نہیں ملی، مجھے بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی، مجھے سونے کی جگہ نہیں ملی۔ جو وارث قرآن ہے، ابو تراب کا بیٹا جس مقام پہ موجود ہو، اس میں کوئی شکوہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی سورہ دہر میں ایک آیت ہے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ لوگ در اہل بیت پر آتے رہے، اور آنے کے بعد کبھی یتیم بن کر، کبھی مسکین بن کر، کبھی اسیر بن کر آتے تھے۔ کس لیے آتے تھے؟ کھانا لینے کے لیے آتے تھے، غذا لینے کے لیے آتے تھے۔ کون آتا تھا؟ انسان آتے تھے؟ نہیں، اللہ فرشتوں کو بھیجتا تھا، جاؤ در اہل بیت پر لے کے آ جاؤ، جاؤ روٹی لے کے آؤ، آج تم جانا، کبھی فقیر بن کے جانا، کبھی یتیم بن کے جانا، کبھی مسکین بن کے جانا، اہل بیت کے در پہ جاتے رہو، اہل بیت تم کو عطا کرتے رہیں گے۔ جب بھی مسکین آیا سفرہ اٹھا کے دے دیا، یتیم آیا دسترخوان کا کھانا دے دیا، کبھی مسکین آیا، یتیم آیا، فقیر آیا، سارا کھانا دیتے رہے۔ اللہ نے بھی وعدہ کر دیا تھا، اے اہل بیت رسول، آج تم نے میری محبت میں میرے فرشتوں کو کھانا دیا، کل 40 کا موقع ہوگا، آج فرشتے زمین پر من و سلوہ لے کے آئیں گے، کتنا کھاؤ گے؟ صلوات پڑھ محمد کوئی شکوہ نہیں کر سکتا ہے میدان کربلا میں، کوئی شکوہ نہیں کر سکتا ہے کہ میں بھوکا رہ گیا، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ رزق بھیج رہا ہے اپنے اہل بیت کے لیے، اپنے محبوں کے لیے، آل رسول کے لیے، اہل بیت کے لیے بھیج رہا ہے۔ یہ ہیں جنہیں اللہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ رہا ہے۔ کبھی کل شیء احصیناہ فی امام مبین کہہ رہا ہے۔ اللہ نے اکثر مقامات پر اہل بیت کی تعریف اور اہل بیت کے بارے میں بیان کیا ہے، اور یہ اہل بیت رسول جن کو اللہ اتنی فضیلت دے رہا ہے، اتنا مرتبہ دے رہا ہے کہ اگر اس مرتبے کو انسان سوچے، غور کرے، فکر کرے تو انسان معراج کی منزل پر پہنچ جائے گا۔ ارباب عزا آج شب اربعین ہے، ہم جب اپنے مرحومین کا، اپنے عزیز و اقارب کا اربعین مناتے ہیں، چہلم مناتے ہیں تو بڑا اہتمام کرتے ہیں، بہت اہتمام کرتے ہیں، اور دل میں یہ خواہش رہتی ہے کہ کوئی شکوہ نہ کر سکے، جو بھی ہمارے عزیز و اقارب کے چہلم میں آیا ہے کوئی شکوہ نہ کر سکے۔ فرش عزا پر بیٹھ کر دست ادب جوڑ کر شہزادی زہرا سے کہیے گا، بی بی آپ کے لال کا چہلم ہے، بی بی اگر کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو بی بی مجھے معاف کر دیجئے گا، ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے آپ کے لال کے لیے کیا۔ ہم اپنے عزیزوں کو بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارے عزیز جناب زہرا کے عزیزوں سے زیادہ تو پیارے نہیں ہیں نا۔ لو ارباب عزا چند جملے مصائب کے سن لیجئے۔ یہ اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ جو پہلی محرم سے جنہوں نے کربلا کو اختیار کیا اور 11 محرم کو قید کر کے شام تک لے جایا گیا، اور کیسے لے جایا گیا؟ بڑی اذیتوں کے ساتھ، بڑی مصیبتوں کے ساتھ، بڑی مشکلات کے ساتھ اس کاروان کو لے جایا گیا۔ کبھی تازیانوں کے ذریعے سے اہل بیت رسول کو آگے بڑھایا گیا،
کبھی تماچوں کے ذریعے سے اذیتیں دی گئیں، اور یہ قافلہ شام تک پہنچ گیا، اور لو ارباب عزا اسی شام میں قید خانے میں ایک 4 سالہ بچی نے بھی یہ کہہ کے اپنے اندر آخری ہچکیاں لیں کہ میرا بابا مجھ سے ملنے آیا ہے، میرا بابا مجھے لینے آیا ہے، اور پھوپھی اماں سے ایک ہی شکوہ کرتی، پھوپھی اماں ہم اپنے وطن مدینہ کب جائیں گے؟ لو ارباب عزا آج شب اربعین ہے، اہل حرم کی رہائی ہو چکی، یزید نے حکم سنا دیا کہ آج سے اہل بیت رسول کو رہا کیا جاتا ہے۔ جب یہ خبر امام سجاد کو دی گئی، امام سجاد نے آ کر جناب زینب سے کہا پھوپھی اماں یزید نے ہم کو رہا کر دیا ہے، پھوپھی اماں ہم آزاد ہو گئے ہیں۔ جناب زینب نے ایک آہ بھری، اور آہ بھرنے کے بعد امام سجاد سے کہا بیٹا سجاد جاؤ یزید سے کہو کہ جو ہمارے تبرکات لوٹے گئے تھے ان تبرکات کو واپس کر دو، ہمارے شہداء کے سروں کو واپس کر دیا جائے تاکہ ہم اپنے شہداء کے سروں کو دیکھ کر ان پہ گریہ کر سکیں، اور بیٹا سجاد کہنا یزید سے کہ ہمارے لیے ایک گھر خالی کروا دے تاکہ ہم اپنے شہداء کا ماتم کر سکیں۔ ہاں ارباب عزا، یہ شروط کون رکھتا ہے؟ شروط وہ رکھتا ہے جو فاتح ہوتا ہے، شروط وہ رکھتا ہے جسے جنگ میں فتح ہوتی ہے۔ جناب زینب نے دربار یزید میں بتا دیا تھا اے یزید دیکھ علی کی بیٹی آج فاتح بن کر مدینہ جائے گی۔ ارباب عزا امام سجاد واپس گئے، جانے کے بعد جناب زینب کا پیغام پہنچایا، اور بحکم جناب زینب یہ پیغام یزید نے سنا تو ایک گھر خالی کروایا، اور گھر خالی کروانے کے بعد تبرکات اہل حرم واپس کیے گئے۔ جناب زینب کبریٰ اور امام سجاد قید خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی باہر ایک منادی نے ندا دی ہوشیار ہو جاؤ ایک سر آ رہا ہے۔ کہ کس کا سر آ رہا ہے؟ کہ یہ اس کا سر آ رہا ہے جسے کربلا میں زندہ پامال کر دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، جسے زندہ پامال کر دیا تھا۔ جناب ام فروہ کا دل تڑپ گیا کہ میرے لال قاسم کا سر آ رہا ہے۔ پھر آواز آئی ہوشیار ہو جاؤ، اب 2 چھوٹے چھوٹے سر آ رہے ہیں۔ جناب زینب سے کہا اے شہزادی بڑھ کے سر کو لے لیجئے۔ جناب زینب پیچھے ہٹ گئیں، جناب فضہ نے سر کو لیا، اور اسی اثنا میں ایک صدا بلند ہوئی ہوشیار ہو جاؤ، ایک چھوٹا سا سر آ رہا ہے، ایک چاند سا چہرہ آ رہا ہے۔ ارے جیسے اتنا سننا تھا جناب رباب تڑپ گئی، اور جناب رباب نے آغوش کو پھیلایا، اے میرے لال اسرار تمہیں دفن کیا گیا، پھر ظالموں نے قبر سے نکال کر تمہارے سر و تن میں جدائی کی۔ جناب علی اصغر کے سر کو لیا، اب صدا بلند ہوئی ہوشیار ہو جاؤ، اب اس کا سر آ رہا ہے جو اہل بیت رسول میں اور کربلا معلیٰ میں سب سے زیادہ غیرت مند تھا۔ اللہ اکبر۔ جناب ام کلثوم آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد اب جیسے ہی غازی کے سر کو دیکھا، چہرے سے لگایا، سینے سے لگایا، اب صدا بلند ہوئی کہ کس کا سر آ رہا ہے؟ کہ سرکار امام حسین کا سر آ رہا ہے۔ جناب زینب آگے بڑھی، بڑھنے کے بعد آغوش میں سر کو لیا، اور لینے کے بعد جناب زینب نے سیدانیوں کے حلقے میں سر حسین کو رکھا اور ماتم
شروع کیا واہ حسینہ واہ علیہ واہ قاسمہ. اللہ اکبر. ماتم برپا ہو گیا. اب جناب ام رباب نے اہل حرم میں سے امام سجاد نے سر امام حسین کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک کونے میں لے کر گئے, ایک گوشے میں لے کر گئے, ایک چھوٹی سی قبر پر سر امام حسین رکھ دیا. اے بہن سکینہ تجھے بابا کی بہت یاد آتی تھی نا. اے بہن سکینہ تو بابا سے بڑا پیار کرتی تھی. اے سکینہ لو بابا کا سر آ گیا. اے سکینہ سر اس وقت آیا جب تو دنیا سے چلی گئی. اور باب ازاں سروں کے ساتھ چادریں آنا شروع کی. کبھی جناب کلثوم کی چادر آئی, کبھی جناب زینب کی چادر آئی, کبھی رقیہ کی چادر آئی, سب کی چادر آ گئی. ایک چھوٹی سی چادر تھی, جناب رباب نے آگے بڑھ کے چادر کو لیا اور لینے کے بعد جناب رباب نے اس قید خانے میں جناب سکینہ کی قبر پر چادر کو ڈالا. ڈال کے کہا اے سکینہ پردے کا کتنا خیال, چادر آ گئی. اے سکینہ جزاکم اللہ خیر الجزا. قافلہ تیار ہو گیا. صبح ہوئی, قافلہ تیار ہو گیا. اب یہ قافلہ خارج شام ہو رہا تھا. جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد تمہاری ماں ام رباب نظر نہیں آ رہی ہے. امام سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں میں جانتا ہوں میری ماں کہاں موجود ہے. اب اس قافلے کو شام کے باہر ایک مقام پر روکا گیا. امام سجاد قید خانے میں گئے تو کیا دیکھا, جناب ام رباب ایک قبر سے لپٹی ہوئی, ایسے لپٹی ہوئی جیسے ایک ماں چھوٹے بچے سے لپٹ کے بہن کرتی ہے اور بہن کر رہی ہے. اے بیٹی سکینہ تجھے مدینے کی بڑی یاد آتی تھی. اے سکینہ قافلہ رہا ہو گیا. اے سکینہ ہم مدینہ جا رہے ہیں. سکینہ مدینہ نہیں چلو گی. اور باب ازاں امام سجاد اپنی ماں کو لے کر آئے. قافلہ روانہ ہو گیا. ایک ایسی منزل پر پہنچا جہاں پر دو مقام تھے, دو راستے تھے. ایک مدینے کو جاتا تھا اور ایک کربلا کو جاتا تھا. جیسے ہی کربلا کا نام سنا اہل حرم نے دل تڑپ گیا. جناب زینب سے تمام سیدانیوں کا بی بی اگر کتنا اچھا ہوتا ہم اپنے شہداء کا ماتم کر لیتے. ہاں ارباب ازاں جناب زینب نے امام سجاد سے کہا بیٹا سجاد ہم کربلا پہلے اپنے شہداء کا ماتم کریں گے اس کے بعد مدینہ جائیں گے. جب یہ قافلہ کربلا کی طرف چلا, حدود کربلا پہ پہنچا تو امام سجاد نے کیا دیکھا, میرے بابا کا کوئی ظاہر بیٹھا ہے. ادھر سے جناب جابر کے غلام نے کہا آقا کوئی قافلہ آتا نظر آ رہا ہے. جناب جابر نے قبر حسین کو چھوڑا کیونکہ قبر حسین سے آواز آئی اے جابر میری قبر سے دور چلے جاؤ, میری بہن شام کوفہ فتح کر کے آ رہی ہے. اے جابر کہیں ایسا نہ ہو میری بہن گریا کرے اور میری بہن کی صدا تمہارے کانوں میں آ جائے. اے جابر دور چلے جاؤ, ایسا نہ ہو میری بہن کی آواز آئے. جابر قبر حسین سے دور ہو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم بحق زهراء بها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها. خدایا اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. جو مریض ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عنایت فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے اولاد ہیں اولاد صالحہ عطا فرما. جہاں جہاں بھی شیعہ امیر المومنین اسلام کی جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما. مراجع عظام کی حفاظت فرما. روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.